السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب لوگ بچوں نے اپنا اپنا ہوم ورک کر لیا ہوگا، کھانا کھا لیا ہوگا اور آپ لوگ اب سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ لیکن سونے سے پہلے آپ ہی کی کہانی سن لیں۔ آپ ہی آج کی نئی کہانی لے کر آئی ہیں اور آج کی نئی کہانی کا نام ہے کہانی ایک مینا کی۔ ایک تھی مینا، بہت صاف ستھری اور خوبصورت۔ اس کے پیلے رنگ کی چونچ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ مینا نے پیپل کے درخت میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا اور اس کا گھونسلہ بہت نرم اور گرم تھا۔ مینا اپنے 4 ننھے منھے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح سویرے وہ چپکے سے اپنے گھونسلے سے نکلتی، سیدھی باغ میں پہنچتی، طرح طرح کے پھل کتر کتر کر پہلے خود کھاتی، پھر اپنے پوٹے میں بھرتی اور اپنے بچوں کو کھلاتی۔ ایک دن مالی باغ پر گھوم پھر کر درختوں پر لگے پھل دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس بار فصل بہت اچھی ہوئی ہے، مالک بہت خوش ہوگا۔ پھلوں میں داغ دیکھ کر پہلے تو اس نے سوچا کہ پھلوں کو کیڑا لگ گیا ہے، پھر اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی پرندے کی شرارت ہے۔ یہ سوچ کر وہ بازار سے پنجرہ لے آیا اور اسے درخت پر لٹکا دیا اور اس میں ایک کٹوری میں کٹے ہوئے پھل اور دوسری میں پانی ڈال دیا۔ خود ذرا ہٹ کر چارپائی ڈال لی اور دیکھا کون یہ غضب ڈھا رہا ہے۔ مینا روز کی طرح باغ میں آئی، کٹے ہوئے پھلوں کی لالچ میں پنجرے میں آ گئی۔ پنجرے کی کھڑکی پھٹ سے بند ہو گئی، باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو وہ بہت گھبرائی۔ پنجرے میں اڑ اڑ کر تھک گئی تو چپکی ہو کر بیٹھ گئی۔ مالی یہ سب دیکھ رہا تھا، بہت خوش ہوا کہ میرا سارا باغ تباہ کر دیا تھا، اب مزہ آیا۔ ادھر مینا کو خیال آیا کہ اس کی آواز بہت سریلی ہے، اگر وہ گیت گائے تو ہو سکتا ہے کوئی پاس سے گزرنے والا اسے آزاد کر دے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا گیت گانا شروع کیا۔ اے بھائی جانے والے رنگ چوں چوں چوں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے رنگ چوں چوں چوں، آندھی آئے اڑ جائے رنگ چوں چوں چوں، مینا روتی جائے رنگ چوں چوں چوں۔ ایک ہاتھی والا وہاں سے گزرا، اس نے مینا کی آواز سنی اور وہ سمجھ گیا کہ کوئی پرندہ مصیبت میں ہے۔ وہ باغ میں آیا، مینا کو پنجرے میں بند پایا۔ اس نے مالی سے کہا، میرا ہاتھی لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ مالی نے کہا، تمہارا ہاتھی لے کر اسے کھلاؤں گا کیا؟ یہ باغ ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ ہاتھی والا خاموش ہو کر چلا گیا۔ مینا نے پھر اپنا گیت گانا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک اونٹ والا وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے مینا کی درد بھری آواز سنی تو اسے رہا نہ گیا اور فوراً اس نے مالی سے کہا، یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو آزاد کر دو، تم میرا اونٹ لے لو۔ مالی کو بہت غصہ آیا، چڑھ کر بولا، کوئی میرا نقصان کا نہیں سوچتا، جو ہے مینا کا ہی طرفداری کرتا ہے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ یہ دیکھ کر مینا سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ مینا ایک بار پھر اپنا گیت گانے لگی۔ اے بھائی جانے والے رنگ چوں چوں چوں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے رنگ چوں چوں چوں، آندھی آئے اڑ جائیں گے رنگ چوں چوں چوں، مینا روتی جائے رنگ چوں چوں چوں۔ گھوڑے والا رک کر گیت سننے لگا اور مینا کو ڈھونڈتا ہوا باغ میں آیا۔ مالی سے کہا، اس معصوم پرندے کی دعا لو اور اسے آزاد کر دو، چاہے میرا گھوڑا لے لو۔ مالی غصے سے بولا، مجھے اس کی دعا نہیں چاہیے، اس نے میرا سارا باغ تباہ کر دیا ہے۔ گھوڑے والا بھی ناکام لوٹ گیا۔ اس رات باغ میں چور گھس آئے۔ چوروں نے مالی کو چارپائی سے باندھ دیا
اس کی جیب سے سارے پیسے نکال لیے۔ مالک خوب چیخا چلایا مگر وہاں کون تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اس نے اپنی بے بسی کا احساس ہوا، پھر اسے مینا کی بے بسی کا خیال آیا۔ صبح ہوئی تو مینا پھر اپنا گیت گانا شروع ہو گئی۔ مینا کا دکھ بھرا گیت سن کر ایک شخص باغ میں آیا۔ اس نے مینا پنجرے میں بند اور مالی کو رسیوں سے جکڑا پایا تو اس نے مالی کو رسیوں سے کھول دیا۔ آزاد ہوتے ہی مالی نے درخت پر لٹکے پنجرے کا دروازہ بھی کھول دیا اور یوں مینا بھی آزاد ہو گئی۔ دیکھیں بچوں، کسی پرندے کو، معصوم جانوروں کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اڑتے پرندے اڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یہ درختوں پر اچھے لگتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی پنجرے میں قید مت کیجیے گا، یہ اداس ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کی آپی چلتی ہیں، جانے سے پہلے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔